اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ ہم اپنے چینل فیض تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہماری کاوشیں قبول فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج ہم لباس کی سنتیں اور آداب کے بارے میں کچھ سماعت فرمائیں گے۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس پہنایا۔ دوسرے حیوانات دیکھیے وہ لباس نہیں پہنتے، ہمیں لباس کی دولت عطا ہوئی، اس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری زینت کا سبب بھی ہے اور سبب وقار بھی ہے۔ ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کا لباس سب سے ممتاز ہے۔ اللہ عز و جل لباس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ لباس تقوی سے مراد ایمان، حیا، نیک عادتیں اور نیک عمل ہے۔ اس آیت مقدسہ میں لباس تقوی پرہیزگاری کا لباس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ لباس تقوی صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ مگر سنت کے مطابق زندگی کون گزارے؟ انگریز مسلمانوں کی نقل کرے یا نہ کرے، مسلمان انگریزی فیشن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ خدائے مہربان ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے دیے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ پیو، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال سے خوش دلی کے ساتھ احسان جتائے بغیر، نام و نمود کی خواہش کے بغیر صدقہ کرو، اور ایسا لباس نہ پہنو جس میں تکبر بھی شامل ہو، جیسا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ ریشم کا لباس صرف اسلامی بہنیں پہنیں، ریشم کا لباس اسلامی بھائیوں کو پہننے کی اجازت نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھاری دار ریشمی جوڑا بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا۔ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے پاس پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ پھاڑ کر عورتوں کے درمیان اوڑھنیوں میں تقسیم کر دے۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا،
دنیا میں جو شخص ریشم پہنتا ہے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ امام شریف کا کنارہ، کرتے کی آستین، ٹوپی کا کنارہ وغیرہ ریشم کا ہو اور 4 انگل سے زائد نہ ہو تو حرج نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جبابیہ پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار۔ سادے لباس کی فضیلت۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ سادگی ضرور اپنائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صفائی کی بھی بڑی اہمیت ہے، کہ اتنی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ گھن کھا کر دور دور بھاگیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کرے، اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔ سفید لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا ہو سکے تو سفید لباس کو اپنائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ پاکیزہ اور صاف و شفاف ہوتے ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے مسجدوں اور قبروں میں تمہارے لیے سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے۔ کرتا پہننا سنت ہے۔ کرتا شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے سے زیادہ کوئی لباس محبوب نہ تھا۔ چاند سے حسین۔ مکمل سرخ لباس مرد نہیں پہن سکتے، اگر صرف سرخ دھاریاں بنی ہوئی ہوں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، یعنی سرخ کرتا پہنے ہوئے، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ میں کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ کرتے کی آستین کی لمبائی۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین کلائی تک تھی۔ دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس سیدھی طرف سے پہننا شروع کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا شریف پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف ایک پیبند دار چادر اور ایک تہبند نکالا اور کہا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وصال فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ مومن کے تہبند باندھنے کی پسندیدہ حالت آدھی پنڈلیوں تک ہے، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر اس سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے،
اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تکبر کے طور پر جو شخص اپنی چادر دراز کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ سر پر چادر اوڑھنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم دوپہر کی گرمی میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کہنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ دیکھو، چادر مبارک سر اقدس پر اوڑھے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب لباس حبرہ یعنی دھاری دار یمنی چادر کا تھا۔ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب غیر ملکی سفیر اور وفد حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی لباس زیب تن فرماتے اور اکابر صحابہ علیہم الرضوان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی عمدہ لباس پہننے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ کا طول 6 ہاتھ یعنی 3 گز جبکہ عرض 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز رد نہیں فرماتے۔ کیسی ہی محبوب شے کا کوئی مطالبہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل دونوں جہاں میں حفاظت فرمائے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس پہنا اور یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ کنز ایمان کہ اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں ستر چھپاتا ہوں اور آرائش حاصل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ عز و جل اس کا حافظ و نگہبان ہے، اور جس کا اللہ عز و جل محفوظ محافظ ہو اس کو بھلا آنچ کیسے آ سکتی ہے۔